بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والاه وبعد۔ معزز و مکرم حاضرین، آپ کے سامنے عیدین کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے، جس میں ایک چیز آپ کے سامنے آئی کہ اگر عید کی نماز مسجد میں پڑھی جا رہی ہے تو وہاں پر تحیۃ المسجد یعنی مسجد کا حق 2 رکعت جو ہے اسے ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے لیے حدیث بھی آپ کے سامنے بتائی گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عید کے دن غسل کرنا یعنی نہانا یہ مستحب ہے، یعنی آدمی عید کی نماز کے لیے آئے تو نہا لے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے تعلق سے فرمایا ان هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الى الجمعة فليغتسل وان كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے تعلق سے کہ یہ جمعہ جو ہے، جمعہ کا دن یہ ہمارے لیے عید ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے، تو جب جو انسان جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ نہا لے، اگر اس کے پاس خوشبو ہے تو خوشبو کو لگا لے اور مسواک کو لازم پکڑے، یعنی مسواک کو کرے۔ یعنی ہفتے کی عید جسے چھوٹی عید کہا جاتا ہے وہ کون سی ہوئی؟ جمعہ۔ لیکن جو سال کی بڑی عید ہے، کیا جب جمعہ کے دن نہانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب کہا ہے، تو کیا عید کے دن نہانا یہ مستحب نہیں ہوگا؟ بدرجہ اولا مستحب ہوگا۔ اور اسی حدیث کے معنی کو سمجھاتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی۔ کہتے ہیں کہ امام نافع جو امام حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید الفطر کے دن نہاتے تھے قبل اس کے کہ آپ عیدگاہ کو جائیں، تو لہذا عید میں جانے سے، عیدگاہ آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو نہا لینا چاہیے، یہ مستحب طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن بہترین کپڑے ہمیں اور آپ کو پہننا چاہیے، اور یہ پہننا یعنی اچھے کپڑے پہننا یہ مستحب ہے، جیسا کہ امام ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس یوم العید بردۃ حمراء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سرخ دھاری دار کپڑے کو پہنتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہنگے لباس کو پہنتے تھے۔ سرخ دھاری دار کپڑا مطلب اس زمانے میں وہ مہنگا اور قیمتی کپڑا ہوتا تھا، تو انسان کے پاس جتنا قیمتی ہو سکے وہ اتنے قیمتی کپڑے کو پہننے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ عید ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار میں ایک موٹا ریشمی کپڑا دیکھا انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ابتع ھذا، اس کو خرید لیجئے، تجمل بها للعید والوفود، جس کے ذریعے سے آپ جو ہے اپنے پاس آنے والے وفود کا اور اسی طریقے سے عید کے دن اس کو پہن کر لوگوں کا استقبال کریں، لوگوں کو کے سامنے اپنی خوبصورتی کو ظاہر فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے لباس سے تو منع فرما دیا، لیکن حافظ ابن حجر علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے لباس سے منع کیا تھا، نہ کہ عید کے دن نئے اور مہنگے کپڑے کو پہننے سے منع کیا تھا۔ تو لہذا عید کے دن جس کے پاس جتنی طاقت ہو وہ اپنی طاقت کے بقدر اچھے کپڑے پہننے کی کوشش کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے عیدین میں، عید کے دن یعنی عید الفطر کے دن کھانے اور پینے کا جو مسئلہ ہے کہ آدمی عید کی نماز کے لیے آئے تو کھجوروں کو کھا کر آئے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نہیں آتے تھے مگر یہ کہ آپ کھجوروں کو کھا لیتے تھے. اب کھجوروں کو کتنا کھانا ہے؟ ایک کھانا ہے، دو کھانا ہے، تین کھانا ہے؟ طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا ما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا او خمسا او سبعا او اقل من ذلك او اكثر من ذلك وترا. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نہیں نکلے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو کھا لیا. کھجوروں کو کھانے کے بعد آپ عید کی نماز کے لیے آئے، یعنی 3 کھجور کو یا 5 کھجور کو یا 7 کھجور کو یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، لیکن اس میں وطر کا خیال رہے، طاقت کا خیال رہے کہ 1 کھائے، 2 کھائے، 3 کھائے، 1 کھائے، 2 نہ کھائے بلکہ 3 کھائے، 5 کھائے، 7 کھائے، 9 کھائے. یہ پوری تعداد آپ 100 تک بھی کھا لے، 1000 کھا لے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو آپ کو جتنا کھانا ہے اتنا کھا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک چیز یہ کہ عید کی نماز کہاں پڑھی جائے. عید کی نماز کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا یہ افضل ہے، لیکن مجبوری کے تحت اگر آدمی کے پاس، لوگوں کے پاس عیدگاہ موجود نہ ہو تو اس کے لیے مسجد کے اندر پڑھنا عذر کی صورت میں یہ مجبوراً یہ جائز ہے. جیسا کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المحلہ جلد نمبر 5 صفحہ 128 اور 29 کے اندر نقل کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رضی اللہ عنہما أنهما صليا العيد بالناس في المسجد لمطر وقع يوم العيد. کہتے ہیں کہ ہمارے طرف یہ چیز روایت کی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں لوگ عید کی نماز کو ان لوگوں نے مسجد کے اندر پڑھی ہے جب ان کے عید کے دن بارش ہونے لگی تھی، بارش واقع ہو گئی تھی تو ان لوگوں نے عید کی نماز کو مسجد کے اندر پڑھی تھی. تو مسجد کے اندر عید کی نماز پڑھنا یہ ثابت ہے، یہ بدعت وغیرہ نہیں ہے. اور اس میں 5ویں چیز یہ ہے کہ عورتوں کا عیدگاہ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی روایت جو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجهن في الفطر والعواتق والحجد وذوات الخدور فاما الحجد فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها. کہتے ہیں کہ ام عطیہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عورتیں عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن اپنی ان عورتوں کو جو حید والی ہو یا جو جوان لڑکیاں ہو یا جو پردہ نشین خواتین ہو، سب کو لے کر عیدگاہ میں آئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ رہی بات حید والی عورتوں کو یا کیا نام ہے نفسا جن کو کہا جاتا ہے، جن کو بچے کی ولادت ہوئی ہے، وہ عورتیں بھی رہی بات ان کی، تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عید کی نماز تو پڑھیں گی نہیں بلکہ بیٹھی رہیں گی کنارے پر اور مسلمانوں کے دعاؤں میں شامل ہوں گی. اسی طریقے سے وہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عید کے دن ہماری کچھ خواتین ایسی بھی ہیں کہ ان کے پاس جلباب یعنی چادر اور اوڑھنی نہیں ہوا کرتی ہے، کیا کریں وہ؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی بہن کو چاہیے کہ اپنی بہن کو اپنے جلباب یعنی اوڑھنی کو دے دے تاکہ وہ اپنے سطر کو ڈھک کر عیدگاہ کو جائے. یہ اتنی چیز ہوئی. اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے اور آپ کے یہاں ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے کہ عید کے دن خصوصاً بچوں کو آدمی روک دیتے ہیں. ہم اور آپ روک بھی دیتے ہیں کچھ لوگ، حالانکہ عیدگاہ میں بچوں کو لے جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر او اضحى فصلى ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقه. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عیدگاہ کے لیے نکلا. اس کے بعد عید الفطر کی عید الاضحیٰ کے دن نکلا، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے خطبہ دیا، عورتوں کے پاس آئے، اس کے بعد انہیں نصیحت کی اور ان کو نصیحت کرنے کے بعد انہیں
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا. اور اسی طریقے سے ایک دوسری روایت جو انہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دن ہمارے ساتھ بچے بھی موجود تھے. اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت جو باب قائم کرتے ہیں وہ کہ باب خروج الصبیان الی المصلی، بچوں کا عیدگاہ جانا، اس کا بیان، بچوں کا عیدگاہ جانا، اس بارے میں کیا آیا ہے حکم. تو یہ حدیث پیش کرتے ہیں. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں اگرچہ وہ بچے اپنی کم سنی یا چھوٹے عمر کی بنیاد پر نماز نہ پڑھیں تو ایسی صورت میں زین بن ممبر نے کہا کہ مؤلف نے نماز عید کے لیے لے جانے کے بجائے عیدگاہ کی طرف جانے کے عنوان کو ترجیح دیا ہے تاکہ عیدگاہ جانے میں سب بچے شریک ہوں، خواہ وہ نماز ادا کرتے ہوں یا جو ہے نماز ادا نہ کر پاتے ہو اپنی چھوٹی عمر کی بنیاد پر، تو بچوں کو عیدگاہ لے جانا چاہیے. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 466 کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور جو کہ فتح الباری بخاری کی شرح ہے، عربی میں ہے، تو اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے. اسی طریقے سے اور بھی باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں بتلایا جائے گا. 6 باتیں آج کے لیے آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے، اور ایک وہ چیز جو بتائی گئی یعنی 7 باتیں عید کے تعلق سے بتلائی گئی کہ عید کی نماز کے لیے اگر کوئی آتا ہے تو اگر مسجد کے اندر ہے تو اس کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. عید کے دن غسل کرنا یہ مستحب ہے. اسی طریقے سے عید کے دن اچھے لباس کو پہننا یہ بھی مستحب ہے. اسی طریقے سے عورتوں کو عیدگاہ لے جانا یہ بھی مستحب ہے. مسجد کے اندر بوجہ مجبوری عید کی نماز پڑھ لینا یہ درست ہے. اور اسی طریقے سے بچوں کو عیدگاہ لے جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اگلی چیزیں جو ہے اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا